بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج علم النحو کورس میں ہمارا نواں سبق ہے، جس میں ہم مرکبی مفید کی دوسری قسم یعنی جملہ انشائیہ اور اس کی قسموں کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے تھے کہ مرکبی مفید جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، اول جملہ خبریہ اور دوم جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ اور ان کی اقسام کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کی سبق میں ہم جملہ انشائیہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، اور پھر جو ان کی اقسام ہے، ان کی 10 اقسام ہے: امر، نہیں، استفہام، تمنی، ترجی، عقود، ندا، عرض، قسم اور تعجب۔ ویڈیو کی طوالت سے بچنے کے لیے آج ہم ان میں سے صرف 5 اقسام کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جملہ انشائیہ جو ہے یہ وہ جملہ ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکے، کیونکہ سچ اور جھوٹ کے ساتھ جو متصف ہونے کا دارومدار ہے وہ خبر دینے پر ہوتا ہے، جبکہ جملہ انشائیہ جو ہے اس کا کہنے والا خود اپنی طبیعت میں کلام پیدا کرتا ہے، کسی واقعے کی خبر نہیں دیتا۔ جیسے اضرب، مار تو ایک مرد۔ اب یہاں اس مثال میں مارنے کی طلب کا معنی تو موجود ہے، لیکن اس میں خبر کا معنی نہیں ہے، اور اس بارے میں مزید یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ طلب کرنے والا سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر جملہ انشائیہ کی جو اقسام ہے ان میں سے سب سے پہلی قسم جو ہے وہ ہے امر۔ امر کا لغوی معنی ہے حکم کرنا، اور یہ باب نصر ینصرو سے ہے، اور اصطلاح میں جملہ امریہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے متکلم مخاطب سے کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کرے۔ جملہ امریہ وہ جملہ ہوتا ہے کہ جس میں متکلم مخاطب سے کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کرے۔ مثال کے طور پر اضرب، مار تو ایک مرد۔ اب یہاں اس مثال میں مارنے کی طلب کا معنی موجود ہے، متکلم جو ہے وہ مخاطب سے کسی کو مارنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ مزید ہے کہ اس بارے میں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ طلب کرنے والا سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، لہذا یہ جملہ انشائیہ ہے۔ امر جو ہے یہ جملہ انشائیہ کی ایک قسم ہے۔ پھر یہاں پر جو ہم نے مثال دی ہے اضرب، اس کی ترکیب بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اضرب یہ واحد مذکر حاضر کا سیاہ ہے، پہلے امر حاضر معلوم کا، اور امر حاضر معلوم کے واحد مذکر کا سیاہ جو ہوتا ہے واحد مذکر حاضر کا، اس میں ہم انت کی ضمیر نکالیں گے، ضمیر مستتر جو اس میں پوشیدہ ہے، اور یہ ضمیر مستتر جو ہے واحد مذکر حاضر کے سیے میں یہ واجب الاستتار ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ سے یہی انت کی ضمیر جو ہے نکالیں گے۔ پھر انت چونکہ ضمائر میں سے ہے، اور ضمائر جو ہے ان کا اعراب جو ہے وہ محلن ہوتا ہے، لہذا یہ محلن مرفوع ہے، اور یہ فاعل ہے اضرب فعل کے لیے۔ پھر فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ امریہ انشائیہ ہوا۔ پھر یہاں امر جو ہے امر، اس میں جو طلب کا معنی پایا جاتا ہے اس کی 3 درجے ہیں۔ اول یہ کہ جب اعلیٰ ادنیٰ سے کسی کام کا طلب کرے، جب اعلیٰ ادنیٰ سے کسی کام کا طلب کرے تو اس کو امر یا حکم کہتے ہیں، جیسے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اسی طرح جب ادنیٰ اعلیٰ سے کسی کام کی درخواست کرے، جب ادنیٰ اعلیٰ سے کسی کام کی درخواست کرے تو اس کو عرض کہتے ہیں، اور اگر سب سے اعلیٰ اور برتر ذات یعنی بارگاہ عزتی میں درخواست کرے تو اس کو دعا کہتے ہیں، جیسے رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف فرما۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اگر مساوی سے کسی کام کو طلب کرے تو اس کو التماس کہتے ہیں۔ اگر مساوی سے کسی کام کو طلب کرے تو اس کو التماس کہتے ہیں، جیسے ائتی بدراجتک، اپنی سائیکل لے آؤ۔ تو یہاں پر جو امر میں جو طلب ہوتا ہے اس کے 3 درجے یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں۔ اول یہ کہ جب اعلیٰ ادنیٰ سے کسی کام کو طلب کرے تو اس کو امر کہتے ہیں، اور اس کے بالعکس جب ادنیٰ اعلیٰ سے کسی کام کی درخواست کرے تو اس کو عرض کہتے ہیں، اگر سب سے اعلیٰ اور برتر ذات بارگاہ عزتی میں درخواست کرے تو پھر اس کو دعا کہیں گے۔ اور تیسرا ہے کہ اگر مساوی سے کسی کام کو طلب کرے تو اس کو التماس کہیں گے۔ پھر جہاں پر امر ہو وہاں پر 3 چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ اول آمر یعنی حکم دینے والا، دوسرا مامور یعنی جسے حکم دیا جائے، اور تیسرا مامور بھی یعنی جس چیز کا حکم دیا جائے۔
مثال کے طور پر اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو یہاں پر عامر اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ معمور بندے ہیں، کیونکہ بندوں کو نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور معمور بھی ہی، یعنی جس چیز کا حکم دیا جائے وہ ہے نماز قائم کرنا، تو یہاں پر نماز قائم کرنا جو ہے یہ معمور بھی ہی ہے۔ تو بھائی یہاں تک یہ بات ہوئی امر کی۔ پھر دوسری قسم جملہ انشائیہ کی، وہ ہے نہیں۔ نہیں کا لغت میں معنی ہوتا ہے روکنا، اور اصطلاح میں جملہ نہیہ وہ ہوتا ہے جس میں متکلم مخاطب کو کسی کام سے روکے، جیسے لا تضرب، نہ مار تو ایک مرد۔ اب یہاں پر متکلم جو ہے مخاطب سے نہ مارنے کو طلب کر رہا ہے، اور پھر یہ کہ مطالبہ کرنے والے کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ سچ یا جھوٹ بول رہا ہے، لہذا یہ جملہ انشائیہ ہے۔ پھر یہاں پر جو ہم نے مثال پڑھی اس کی ترکیب بھی کر دیتے ہیں۔ لا تضرب جو ہے یہ سیاہ واحد مذکر حاضر ہے، اور پہلے نہیں حاضر معلوم کی جو گردان ہے اس میں یہ واحد مذکر حاضر کا سیاہ ہے، اور اس میں بھی ہم انت ضمیر مستتر واجب الاستتار نکالیں گے، جو کہ ضمیر ہے، لہذا اس کا اعراب محلن ہوگا، اور پھر یہ یہاں فعل کے ساتھ جو ہے لاحق ہے اور فاعل ہے، تو یہ مرفوع محلن ہے، یعنی انت جو ہے ضمیر مستتر واجب الاستتار جو ہے اس کا فاعل ہے، اور یہ محلن مرفوع ہے کیونکہ فاعل بھی مرفوعات میں سے ہے۔ پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ نہیہ انشائیہ ہوا۔ پھر جہاں پر نہیں ہو وہاں بھی تین چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اول ناہی یعنی منع کرنے والا، دوم منہی یعنی جس کو منع کیا جائے، اسوم منہی عنہ جس کام سے منع کیا جائے۔ ایک یہ کہ ناہی منع کرنے والا، دوسرا ایک کہ منہی جس کو منع کیا جائے، اور تیسرا منہی عنہ جس کام سے منع کیا جائے۔ مثال کے طور پر لا تشرک بھی شیئا، اس کے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب یہاں پر منع کرنے والا یعنی ناہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جس کو منع کیا جا رہا ہے منہی وہ بندے ہیں، اور جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے منہی عنہ وہ شرک کرنا ہے۔ تو یہاں تک یہ بات ہوئی نہیں۔ پھر تیسری قسم جملہ انشائیہ کی وہ استفہام ہے۔ استفہام، لفظ استفہام جو ہے یہ باب استفعال سے مصدر ہے، اور اس کی مادہ جو ہے فہم ہے، فاہامم، اور اس کا معنی ہے سمجھنا۔ استفہام کا لغوی معنی پوچھنا اور سوال کرنا ہے۔ اصطلاح میں جملہ استفہامیہ وہ ہوتا ہے جس میں ناواقف متکلم واقف مخاطب سے کسی نامعلوم چیز کے بارے میں سوال کرے، جیسے حل ضرب زید، کیا زید نے مارا۔ اب یہاں پر حل حرف استفہام ہے۔ پھر یہاں پر جو ہم نے مثال دی ہے اس کی بھی ترکیب کر دیتے ہیں۔ حل جو ہے یہ حرف استفہام ہے، ضرب سیاہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم، اور زید جو ہے یہ مرفوع بضم لفظاً ہو کے اس کا فاعل۔ پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ استفہامیہ انشائیہ ہوا۔ پھر جہاں پر استفہام ہو وہاں پر بھی تین چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ ایک ہے مستفہم یعنی سوال کرنے والا، پوچھنے والا، دوسرا ہے مستفہم یعنی جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے، اور تیسرا ہے مستفہم عنہ یعنی جس سے سوال کیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر بکر یہ پوچھے کہ زید سے یا زیدو حل ضربت عمرا، یعنی بکر کہتا ہے زید سے کہ اے زید کیا تو نے عمر کو مارا ہے، تو اب یہاں پر مستفہم جو ہے وہ بکر ہے یعنی سوال کرنے والا ہے، اور مستفہم عنہ یعنی جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ زید ہے، اور مستفہم کی جس چیز کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے وہ ہے عمر کی مار۔ پھر استفہام جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے استفہام حقیقی اور دوسری قسم ہے استفہام مجازی، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو ذوی العقول میں سے ہوگا یا غیر ذوی العقول میں سے۔ اگر ذوی العقول میں سے ہے تو یہ استفہام حقیقی ہوگا،
اور اگر غیر ذیل القول میں سے ہے تو پھر یہ استفہام مجازی ہوگا۔ پھر ایک لفظ ہے استخبار۔ تو بھائی کبھی کبھار حروف استفہام کا استعمال جو ہے وہ واقف متکلم بھی کرتا ہے، تو ایسے مواقع میں اس کو استخبار کہتے ہیں۔ لہذا تمام قرآنی استفہام جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں وہ استخبار کہلائیں گے، جیسے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بلا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں۔ تو بھائی یہاں پر اس سے مراد خبر دینا مقصود ہے کہ جو عالم ہے اور جو جاہل ہیں وہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں تک یہ بحث ہوئی استفہام کی۔ پھر چوتھی قسم جملہ انشائیہ کی، وہ ہے تمنی۔ تمنی کا لغت میں معنی ہوتا ہے آرزو کرنا، خواہش کا اظہار کرنا، اور اصطلاح میں جملہ تمنیہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے متکلم اپنے آرزو کا اظہار کرے۔ مثال کے طور پر لیتا زیدن حاضر، کاش کہ زید حاضر ہوتا۔ تو بھائی یہاں پر بھی طلب کا معنی موجود ہے نہ کہ خبر کا، لہذا یہ بھی جملہ انشائیہ ہے۔ اب یہاں پر لیتا جو ہے یہ حرف ہے حروف مشبہ بالفعل میں سے، جو کہ اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ یعنی زیدن جو اس کے لیے اسم ہے یہ منصوب ہے، اور جو اس کے لیے خبر ہے حاضر تو وہ مرفوع ہے۔ زیدن اس کا اسم ہے منصوب بالفتح لفظاً، اور حاضر اس کی خبر ہے مرفوع بضمہ لفظاً۔ پھر لیتا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ تمنیہ انشائیہ ہوا۔ تو بھائی تمنی میں متکلم جو ہے وہ اپنے کسی آرزو کا اظہار کرتا ہے۔ پھر پانچویں قسم جو ہے وہ ہے ترجی۔ ترجی کا لغت میں معنی ہوتا ہے امید کرنا، اور اصطلاح میں جملہ ترجیہ وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے متکلم اپنی امید کا اظہار کرے، جیسے لعل عمرن غائب، شاید کہ عمر غائب ہو۔ تو بھائی یہاں بھی طلب کا معنی موجود ہے نہ کہ خبر کا، لہذا یہ بھی جملہ انشائیہ ہے۔ پھر اس کی ترکیب بھی ماقبل کے لیتا زیدن حاضر کی طرح ہے، کیونکہ یہاں پر لعل جو ہے یہ بھی حروف مشبہ بالفعل میں سے ایک حرف ہے جو کہ اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ عمرن اس کا اسم ہے جو کہ منصوب ہے فتح لفظی کے ساتھ، اور غائب اس کی خبر ہے جو کہ مرفوع ہے ضمہ لفظی کے ساتھ۔ پھر لعل اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ ترجیہ انشائیہ ہوا۔ یہاں پر آخر میں ہم تمنی اور ترجی میں کیا فرق ہے وہ بھی بتاتے چلیں۔ تمنی اور ترجی میں دو طرح کا فرق ہے۔ اول فرق یہ ہے کہ تمنی کا استعمال جو ہے وہ ممکن اور ناممکن دونوں کاموں میں ہوتا ہے، جو کام ممکن ہو یا ناممکن ہو دونوں میں تمنی کا استعمال ہوتا ہے، جبکہ ترجی کا استعمال صرف ممکن کاموں میں ہوتا ہے، ناممکن کاموں میں ترجی استعمال نہیں ہوتا۔ جیسے لیت الشباب یعود یوما، کاش کی جوانی کسی دن لوٹ آئے۔ اب یہاں پر لیتا کے ساتھ جو تمنی کی گئی ہے جوانی کے لوٹ آنے کا، وہ تو ناممکن ہے، جوانی تو لوٹ نہیں آتی، لیکن تمنی کا استعمال چونکہ ناممکن کاموں میں بھی ہوتا ہے لہذا یہاں پر لیتا لایا گیا ہے۔ لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیت الشباب یعود یوما، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لعل الشباب یعود یوما، شاید کہ جوانی کسی دن لوٹ آئے، کیونکہ جوانی نے لوٹ کر آنا نہیں ہے۔ تو بھائی لعل کا استعمال یعنی ترجی کا استعمال جو ہے وہ صرف ممکن کاموں میں ہوگا۔ پھر دوسرا فرق یہ ہے کہ ترجی کا استعمال پسندیدہ اور ناپسندیدہ دونوں طرح کے کاموں میں ہوتا ہے، جبکہ تمنی کا استعمال جو ہے وہ صرف پسندیدہ کاموں میں ہوتا ہے، ناپسندیدہ کاموں میں تمنی کا استعمال نہیں ہوتا۔ جیسے لعل السلطان یقتلنی، لعل السلطان یقتلنی، شاید کہ بادشاہ مجھے قتل کر دے۔ تو اب قتل کرنا تو پسندیدہ کام نہیں لیکن ناپسندیدہ ہے، تو ناپسندیدہ میں بھی ترجی کا استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لیت السلطان یقتلنی کہ کاش کہ بادشاہ مجھے قتل کر دے، کیونکہ قتل کرنا ناپسندیدہ امر ہے، اور تمنی کا استعمال جو ہے وہ پسندیدہ امور میں ہوتا ہے نہ کہ ناپسندیدہ امور میں۔ تو بھائی یہاں تک ہم نے جملہ انشائیہ کی 5 قسمیں پڑھی۔ پھر 10واں سبق جو ہے بقیہ قسمیں 10واں سبق میں پڑھیں گے۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.